معروف صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے غیر جانبدار رہنا سب سے بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے فوج کے غیر سیاسی ہونے کے اعلان کے بعد اب نئے فوجی سربراہ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہے اور واقعی نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ لیکن سیاسی بے یقینی کی کیفیت یہی ختم نہیں ہوتی۔ اب جبکہ عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کی تقرری رکوانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے، موصوف نے ایک نئے اعلان سے سب کو چونکا دیا ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین ان دونوں صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینے جا رہے ہیں جن پر ان کا اس وقت مکمل کنٹرول ہے۔ بظاہر عمران خان نے اپنا آخری کارڈ کھیلا ہے جو ابھی اعلان کی حد تک محدود ہے۔ معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں حامد میر لکھتے ہیں کہ مہینوں کی سازشوں کے بعد بالآخر پاکستان کو نیا آرمی چیف مل گیا ہے۔ یہ عہدہ طاقتور ملٹری انٹیلیجنس اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو دیا گیا ہے۔ بہت سے پاکستانیوں نے اس خبر پر سکون کا سانس لیا ہے، جس نے وقتی طور پر ایک نئے سیاسی بحران کا خدشہ بھی دور کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان اعلیٰ فوجی قیادت کے ساتھ تصادم پر زور دے رہے تھے، جس سے خدشہ تھا کہ فوج مارشل لاء کا اعلان کر سکتی ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ عمران خان ملکی تاریخ کے سب سے گھناؤنے الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے تھے، جس میں خوف، بدعنوانی اور وسیع پیمانے پر دھاندلی کی گئی تھی۔ یہ تاثر عام تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر قیادت عمران خان کو 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروا کر جتوایا گیا اور پھر وزیر اعظم بنوایا گیا۔ عمران کے سب سے بڑے سیاسی مخالف نواز شریف نے تب کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد فوج کے ساتھ قریبی تعلقات بنا لیے۔ جنرلوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نے ہندوستان کی نظروں میں ان کی ساکھ کو بڑھایا، جس نے دلی کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مختلف اقدامات شروع کرنے میں مدد کی۔ ان میں گزشتہ سال کی جنگ بندی بھی شامل تھی، لیکن عمران کی نااہلی اور ہٹ درمی کی وجہ سے جلد ہی خالق اور مخلوق کے مابین اختلافات سامنے آنے لگے۔ جنرل باجوہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن خان زیادہ محتاط تھے۔ 2021 کے موسم خزاں میں عمران خان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ISI سے ٹرانسفر پر جنرل باجوہ کے ساتھ الجھ گئے، حالانکہ فیض کے عہدے کی مدت پوری ہو چکی تھی، تاہم عمران انہیں ISI کے سربراہ کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ عمران کے مخالفین کو تب ہی شک ہونے لگا تھا کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے فیض حمید کو نیا آرمی چیف مقرر کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن جنرل باجوہ نے سٹینڈ لیا اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو نیا ISI چیف مقرر کر دیا۔ یاد ہے کہ ISI کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے حال ہی میں عمران خان پر فوج سے غیر قانونی سیاسی مدد مانگنے کا الزام لگایا ہے، لیکن جب فوج نے غیر سیاسی ہونے کا اعلان کر دیا اور عمران کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تو اپوزیشن نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا، جو کامیاب رہی اور خان کی چھٹی ہو گئی۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ فوج کے خلاف خان کی موجودہ رنجش کا یہی بنیادی سبب ہے۔ خان کا ماننا ہے کہ ان کے سابق اتحادیوں نے سیاسی طور پر ان کے ساتھ دھوکہ کیا، لہٰذا پچھلے چند ہفتوں میں عمران خان نے نئے آرمی چیف عاصم منیر کی تقرری روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے ماضی کا غصہ نکالنے کی کوشش کی۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عمران خان صرف ایک عام اپوزیشن لیڈر نہیں، وہ ایک بڑے پاور پلیئر ہیں۔ ان کی جماعت تحریک انصاف 2 بڑے صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ 2 چھوٹے علاقوں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو کنٹرول کرتی ہے۔ صدر عارف علوی PTI کے سابق رکن ہیں، وہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کسی بھی نئے آرمی چیف کی تقرری پر کم از کم باضابطہ طور پر ان سے مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ دوسری طرف عمران نے نئے فوجی سربراہ کی تقرری روکنے کے لیے صدر علوی کی مدد لینے کی کوشش کی، لیکن صدر نے محتاط موقف اختیار کیا اور عمران خان کو مشورہ دیا کہ وہ نئے آرمی چیف کے ساتھ پنگا ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ حامد میر کے بقول عمران خان کی فوج سے ناراضگی نے انہیں غصے اور جذباتیت کی انتہا پر پہنچا دیا ہے، اس لیے موصوف فوج پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ انہیں مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان نے تو ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے وزیر آباد میں خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے علاوہ ISI کے ایک سینئر ترین آفیسر کا نام بھی بطور ملزم لے دیا، حالانکہ حملہ آور ایک مذہبی جنونی تھا۔ اس کے علاوہ خان نے راولپنڈی کے گریجن ٹاؤن میں ایک بڑی ریلی نکال کر فوج کے ساتھ جھگڑے کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی۔ فوج کے ساتھ تصادم کو ہوا دے کر عدم استحکام کو ہوا دینے کی کوششیں شاید اس موسم میں نئے انتخابات کروانے کے مقصد کو پورا کرتی ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।